رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ اس کو ضرور قبول کرے، چاہے کھائے یا نہ کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ اس غلام کے ہر انگ کے بدلے آزاد کرنے والے شخص کے ہر انگ کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں کو وہ آیت تلاوت کی اور لوگوں کو شراب کی تجارت سے منع فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور سود کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ ہی مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ بکری، نہ اونٹ اور نہ ہی کسی چیز کی وصیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم کو باپ دادا کی قسم اٹھانے سے منع فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے یہ سنا ہے، میں نے اپنے باپ دادا کی قسم کبھی نہیں کھائی، نہ اپنی طرف سے اور نہ کسی کی حکایت بیان کرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتوں کی قسم نہ کھاؤ اور نہ اپنے باپ دادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی پھر اس کے بعد کسی اور چیز میں اس سے بھی زیادہ بہتری دیکھی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور زیادہ بھلائی والا کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بھی ظلم کے طور پر قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں اس کے خون کا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے لوگوں کے درمیان قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کام حرام کر دیے ہیں، ماں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، ناحق مانگنا، اور 3 کام مکروہ کیے ہیں، فضول بحث کرنا، بہت زیادہ سوال کرنا اور مال ضائع کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہودیوں اور عیسائیوں کو عرب کے علاقے سے ضرور نکال دوں گا، یہاں تک کہ میں یہاں مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں رہنے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری اس امت میں سے جس کو حکومت دی جائے اور وہ اپنی رعایا پر سختی کرے تو آپ بھی اس پر سختی کیجیے، اور میری امت میں سے جس کو کسی معاملے کا نگراں بنایا جائے اور وہ ان پر نرمی کرے تو آپ بھی اس پر نرمی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس شخص نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے لوگوں کے درمیان قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کام حرام کر دیے ہیں، ماں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، ناحق مانگنا، اور 3 کام مکروہ کیے ہیں، فضول بحث کرنا، بہت زیادہ لوگوں سے سوال کرنا اور مال ضائع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایک شخص کی امامت پر متفق ہو پھر کوئی شخص تمہارے اتحاد کی لاٹھی کو توڑنے کی کوشش کرے تو اس کو قتل کر دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی سرزمین میں قرآن مجید کو لے کر سفر کرنے سے منع فرماتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں دشمن کے ہاتھ قرآن مجید میں نہ لگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہو گیا وہ دنیا میں واپس لوٹنا پسند نہیں کرے گا، چاہے اسے زمین کی تمام چیزیں مل جائیں۔ البتہ شہید جب اپنی عزت اور مرتبہ دیکھے گا تو صرف وہ یہ تمنا کرے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں جائے اور 10 بار اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی اونٹنی کی مہار پکڑ کر لائے اور کہنے لگے یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے بدلے قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ملیں گی اور ان سب کی نکیل ڈلی ہوئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے نہ جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی تمنا کی تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبے پر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم جس جگہ سے گزرتے ہو یا جس وادی کو طے کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ثواب کے اعتبار سے شریک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی بیماری کی وجہ سے تمہارے ساتھ نیکی کے کاموں میں نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایک رات مسلمانوں کی سرحد پر پہرا دینا 1 مہینے کے روزوں اور راتوں کے عبادت میں کھڑے ہونے سے بہتر ہے، اور اگر وہ پہرا دینے والا شخص مر گیا تو اس کا یہ عمل جاری رہے گا، اس کا رزق جاری کیا جائے گا اور اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی تو اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا اور اس کو بخش دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے لوگ شہید ہیں۔ نمبر 1 طاعون یعنی پلیگ کی بیماری میں مرنے والا۔ نمبر 2 پیٹ کی بیماری میں مرنے والا۔ نمبر 3 پانی میں ڈوب کر مرنے والا۔ نمبر 4 کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا۔ نمبر 5 جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جو شخص ان کو رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اسی حال پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہیں سونے اور کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے۔ جب تم میں سے کسی شخص کا کام پورا ہو جائے تو وہ اپنے گھر آنے میں جلدی کرے، یعنی بنا وجہ سفر میں نہ رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کچلیوں والے درندے جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ اور ناخنوں والے پرندوں جیسے چیل، کوا، باز وغیرہ کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ چھری تیز کرے اور اپنے ذبح کیے جانے والے جانور کو آرام پہنچائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں سے کسی بھی جانور کو باندھ کر نشانہ مارنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مسنہ 2 دانت والے جانور کی قربانی کرو، ہاں اگر مسنہ ملنا دشوار ہو تو 1 سال کا دمبا یا میڈھا ذبح کر دو۔